بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ افغانستان حکومت نے طالبان کے خلاف ایئر سٹرائکس کا سلسلہ شروع کر دیا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان ایئر سٹرائکس میں انڈیا افغان حکومت کی مدد کر رہا ہے۔ اسی لیے طالبان نے ایئر سٹرائکس کا بدلہ لینے کے لیے افغان پائلٹس کو ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے ہلاک کرنا شروع کر دیا ہے، اور آج ہی کے دن کابل کے ایک علاقے بنی حصار میں افغان فضائیہ کے ایک پائلٹ کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ پائلٹ حملے کی ذمہ داری طالبان نے قبول کر لی ہے۔ اس سے پہلے طالبان نے مختلف مقامات پر حملے کر کے 7 افغانی ایئر فورس کے پائلٹس کو ہلاک کر چکے ہیں۔ طالبان کے پاس ایئر فورس نہیں ہے، اس لیے وہ افغان فضائیہ کو ناکارہ بنانا چاہتے ہیں۔ غنی حکومت نے چند روز پہلے طالبان کے علاقوں پر فضائی حملے کیے تھے، جس میں 23 کے قریب طالبان کو شہید کر دیا گیا تھا، اور اس کے علاوہ کافی ساری سول کیجویلٹیز بھی ہوئی تھیں، اور جن میں بہت سارے مدرسے کے بچے شہید ہو گئے۔ نہ ہی تو افغان پائلٹس اس قدر ٹرینڈ ہے کہ وہ ایک سرجیکل سٹرائکس کر سکیں، اور نہ ہی ان کے پاس اتنی ٹریننگ ہے کہ وہ ایک خاص حد تک جا کر بمباری کر سکیں۔ اس لیے افغانستان میں ایئر سٹرائکس کے بدلے میں کافی ساری سول کیجویلٹیز ہو جاتی ہیں، اور طالبان نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے پائلٹس کی ٹارگٹ کلنگ اس لیے شروع کی ہے کہ وہ افغانستان کے اپنے ہی لوگوں پر بمباری کر رہے ہیں۔ انڈیا افغان حکومت کی ایئر فورس میں مدد کر رہا ہے، اور ذرائع کے مطابق اس بات کا بھی امکان ہے کہ انڈیا کے ایئر فورس کے 3 پائلٹس اس وقت افغانستان میں ہی موجود ہیں، جو افغان فورسز کی گراؤنڈ سروسز میں بھی ہیلپ کر رہے ہیں۔ غنی حکومت کے پاس اس وقت ایئر فورس وہ واحد ذریعہ ہے جس کی وجہ سے غنی حکومت کو لڑائی میں طالبان پر برتری حاصل ہے، لیکن افغان فورسز اس قدر نالائق ہیں کہ امریکہ سے 20 سال کی ٹریننگ وصول کرنے کے باوجود یہ لوگ نہ ہی تو کوئی ایئر فورس کی اسٹریٹجی بنانے کے قابل ہیں، نہ ہی ان کو پتا ہے کہ ایئر فورس کو کس طریقے سے آپریٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ ایئر فورس میں صرف جہاز کو اڑانا ہی کافی نہیں ہوتا، بلکہ ان کے گراؤنڈ پروسیجرز اور گراؤنڈ اسٹریٹجی بہت ضروری ہوتی ہے۔ اس لیے پراپر ایئر سٹرائکس کرنا افغان فورسز کے بس کی بات نہیں۔